دنیا کے کام کی آخرت کی پتہ جو وضو کر کے سویا تھا رات کے کس حصے میں اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اللہ سے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وعدہ فرما رہے تو وضو کرنا اور سرما آنکھوں میں لگانا 2 سنتیں ہو گئی اور تیسری سنت کہ سونے سے پہلے دم کرنا سونے سے پہلے دم کرنا آج ہمیں شکایت ہے نا کہ ہم دب جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت دم کرتے تھے آسان دم ہے قل هو اللہ احد پوری سورت قل اعوذ برب الفلق پوری سورت قل اعوذ برب الناس پوری سورت آخری 3 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تینوں صورتیں ایک دفعہ پڑھے یوں اپنے ہاتھ ملائے ہاتھوں کو پھونک ماری اور پھر یہاں سے سر کے پچھلے حصے سے اپنے ہاتھ اپنے جسم پر پھیرنے شروع کیے اگلے حصے پر سارے پچھلے حصے پر بازوں پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دم کرتے ایک دم ہو گیا پھر اس طرح دوسرا دم پھر اس طرح تیسرا دم تو ایک سنت یہ ہوگی ایک سنت یہ ہوگی اور ایک سنت وضو تو کرنا ہے وضو سے پہلے تب بھی سونے سے پہلے مسواک کرنا سونے سے پہلے مسواک کرنا یہ سنت بھی مسواک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے گھر میں تشریف لاتے سب سے پہلے مسواک کرتے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے اور فرمایا رات کے کسی حصے میں بھی آپ اٹھ کر جب 4 بجے سے اٹھ گئے آپ نے وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا تو مسواک کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے تو مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے اس لیے مسواک ہر کسی کی جیب میں ہونی چاہیے تاکہ ہر نماز کے وقت مسواک ہو سکے جب بھی باہر سے گھر میں تشریف لائیں پہلے مسواک کریں تو رات کو سوتے وقت مسواک کرنا اور صبح کو اٹھتے وقت سب سے پہلے مسواک کرنا تو یہ ایک سنت ہی ہوگی اور اپنی چارپائی اور بستر کس طرح لگانا اپنی چارپائی اور بستر کس طرح لگانا ہے اس طرح ہو کہ ہم دائیں کروٹ پر لیٹیں دائیں کروٹ پر لیٹے ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے یعنی اس طرف ہمارا سر ہو اور اس طرف ہمارے پاؤں ہو تو دائیں کروٹ پر لیٹیں گے تو قبلہ کی طرف ہو اس طرح کی کتنی سنتیں آگے قبلہ کی طرف ہوگا اور یوں دونوں ہاتھ جو ہے یا یوں رکھ لیں یا یہ ہاتھ یوں رخسار اس پر رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ اس طرح سونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو دیکھیں رات کو سونے وقت کی کتنی سنتیں ہیں تو اب بعض لوگ جو ہے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو جو ہے وہ کمرے کی شکل صورت ایسے ہے تو ہمارا بیڈ جو ہے وہ اس طرح لگا ہے یا اس طرح لگا ہے تو ہم نہیں سو تو ضروری بھی بیڈ جس طرح بھی لگا ہو آپ اس طرح سو جائیں آپ اس طرح سو جائیں جو آپ نے بیڈ کی مہندی بنائی ہے اس طرح آپ جو ہے اس طرح رکھ لیں تو آپ جب بھی سوئیں اس طرح سوئیں کہ آپ کا سر اس طرف ہو اور پاؤں اس طرف ہو دائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہو جائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور بزرگوں کے لیے ایک سنت ہمارے بزرگ جو چادر تہمن ترتی باندھتے ہیں تو اس میں سنت طریقہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ تہمن چادر باندھی ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری چادر بزرگ باندھتے ہیں نا تو دونوں پلوں کو کھینچ لیتے ہیں تو آگے سے ٹانگیں نظر آتی ہیں آگے سے ٹانگیں نظر آتی ہیں بعض کے ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنوں تک گھٹنے بھی نظر آتے ہیں اور پیچھے سے جو ہے وہ تہمن چادر جو ہے وہ ایڑیوں سے بھی نیچے وہ ایڑیوں سے بھی نیچے ہے تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے تو سنت طریقہ یہ کہ پیچھے سے جو کپڑا ہے ایڑی کی جانب وہ اونچا ہو اور جو آگے والے کنارے وہ نیچے آگے والے کنارے جو ہیں وہ نیچے تو یہ آسان سنت ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے ہم روزانہ ان ضروریات کو استعمال کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے تو یہ مختصر سے وقت میں چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کیا صرف جو ہے 2 منٹ میں اس کی اہمیت بیان کرنی ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی اہمیت کیا ہے ایک تو اللہ نے بتا دیا وما صلی اللہ رسول اللہ باذن اللہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اس کی اہمیت کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا میں یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ان کی بات پر وہ کامیاب ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا سنت کو چھوڑ دیا اپنی خواہشات پر عمل کیا وہ ناکام ہے حضور